रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। रियासत या सियासत, कोरोना या जलसे, इस्लाहात या धांधली, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। रियासत और सियासत लाजिम व मलजूम हैं, बल्कि रियासत सियासत से ज़्यादा अहम और मोतबर दर्जा रखती है। सियासत के लिए रियासत का होना ज़रूरी है। रियासत होगी तो सियासत होगी, रियासत होगी तो हुकूमत होगी, रियासत होगी तो अपोजिशन होगी, रियासत होगी तो हर पार्टी की अपनी अपनी पोजीशन होगी, रियासत होगी तो उसूल होंगे, रियासत होगी तो नज़रियात होंगे, रियासत होगी तो उसका आइन होगा, कानून होगा, ज़ाब्ता होगा। लेकिन यहाँ सबके नज़दीक रियासत के बजाय सियासत अहम है। हर कोई सियासत कर रहा है, मौका कोई भी हो, मुश्किल कोई भी हो, इम्तिहान कोई भी हो, हमारे यहाँ सियासत बहुत जरूरी है। आज पेशावर में अपोजिशन ने जलसा किया, कोरोना जैसे नाजुक और अहम तरीन मामले पर सियासत की। हुकूमत ने कहा जलसा ना करे, एनसीओसी ने कहा जलसा ना करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कोरोना खतरनाक है, एहतियात जरूरी है। लेकिन अपोजिशन ने कहा नहीं, सियासत बहुत जरूरी है। भारत ने गैर कानूनी तौर पर हमारा कश्मीर हथिया लिया और हम पार्लियामेंट में एक मुत्तफिका करारदाद लाने पर तकसीम रहे, अपने अपने अना के खोल में कैद रहे, क्योंकि सियासत बहुत जरूरी है। कराची में बारिशें हुई, सारा शहर डूब गया, लोग घरों में कैद हो गए, अरबों रुपयों का नुकसान हो गया, लेकिन सिंध हुकूमत और वफाकी वुज़रा नालों की सफाई पर आपस में लड़ते रहे, क्योंकि सियासत बहुत जरूरी है। फेटफ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने के लिए केस बनाता रहा। हमारी अपोजिशन को सियासत का मौका मिल गया और वो फेटफ कानून पास कराने के लिए नैब कवानीन में तब्दीली की शराइत लगाती रही, क्योंकि सियासत बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत करने वाला भारतीय पायलट, उसकी गिरफ्तारी हमारी सुनहरी तारीख है। लेकिन अयाज सादिक ने उस तारीखी फतह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, क्योंकि सियासत बहुत जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर आई तो पीडीएम सियासत में मसरूफ है। हर वो लीडर जो मार्च में लॉकडाउन का प्रचार कर रहा था ना, लॉकडाउन ना करने पर इमरान खान का मजाक उड़ा रहा था, आज जलसों का वकील बना फिरता है, क्योंकि सियासत बहुत जरूरी है। प्रोग्राम में इस पे आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं अंसार अब्बासी साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हो गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तमाम वफाकी वुज़रा ने, बाकी जितने अपोजिशन लीडर्स हैं, सब ने ताज़ियत का इजहार किया है। आर्मी चीफ़ ने ताज़ियत का इजहार किया है और हमारी तरफ से भी ताज़ियत। अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़रत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। सलीम बुखारी साहब, ज़रा यहीं से बात शुरू करते हैं। सर, क्या ख्याल है कि शरीफ फैमिली के लिए ये कितना बड़ा सदमा है, कितना बड़ा अफसोसनाक वाक़या है? और ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली में अगर मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करूं तो 2 सालों में आप देखें कि पहले उनकी ज़ौजा कुलसूम नवाज साहिबा का इंतकाल हुआ और आज उनकी वालदा का। बहुत शुक्रिया पारस साहब का, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया मुझे। गुजारिश ये है कि जहाँ तक शरीफ फैमिली का ताल्लुक है, वहाँ पर 2 बड़े जो थे उनके, चाहे मियाँ शरीफ साहब थे या उनकी वालदा थी शमीम अख्तर, इन दोनों का बड़ा ही अहम रोल है। ये अपने बेटों के पीछे ये बहुत बड़ी फोर्सेस हैं। मियाँ शरीफ ने तो सियासत सिखाई अपने बच्चों को, और जब तक वो हयात रहे उस वक्त तक कम से कम गलतियाँ करने दी उनको। गलतियाँ तो उन्होंने बहुत बाद में की, लेकिन वो बहुत बड़ा एक पिलर थे उनकी सियासत के पीछे। इसी तरह वालदा जो है वो 2-3 एतबार से बहुत अहम थी। एक तो ये कि फैमिली को वो एक रखे हुए थी सब कुछ, और दूसरी ये कि दुआएं जो हैं, माओं की दुआएं जो हैं वो साथ चलती रहें। आदमी तो ज़िंदगी में सुखी रहता है, इसलिए दुआएं देने के हवाले से। और आपने देखा होगा नवाज शरीफ ने जब भी कोई नया एक कदम उठाया है या नया फैसला किया है या फैमिली का कोई बड़ा फैसला हुआ है, तो उसमें हमेशा उन्होंने अपनी वालदा से उसकी हमायत हासिल की है और उनको उनके हर फैसले को पजीराई दी है। ये मेरे ख्याल से जो हम सब की फैमिलीज़ हैं, जो जितने भी ख़ानदान कुनबे हैं, उनमें एक अच्छी रवायत है ये कि जब तक बुजुर्ग जिंदा हों, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, हयात दे, उस वक्त तक उनकी बात का भरम रखना, उनकी बात को बड़ा करना, मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी इबादत है अपने वालिदैन की। और इस एतबार से मैं फुल क्रेडिट दूंगा मियाँ साहब को भी और उनके भाई शहबाज शरीफ साहब को भी कि वो अपने वालिदैन के बहुत ताबेदार और बहुत बरखुरदार रहे हैं। और शायद यही वजह है बुनियादी तौर पर कि उनको इतने रंग लगे। वो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट
پھیل گئے, پھر سیاست میں آئے, پھر سیاست میں بھی بڑا مارکا انہوں نے سر کیا ہے. ارشاد بھٹی صاحب آپ تعزیت بھی کریں سر اس پہ, اور دوسرا یہ کہ سوال اس کا جواب دیجیے گا کہ جو اس وقت ذہنوں میں لوگوں کے اٹھ رہا ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف اپنی والدہ کی میت کے ساتھ وہ واپس پاکستان آئیں گے, آپ کا تجزیہ اس کے اوپر کیا ہے؟ چونکہ ان کے بیٹے نہیں آئے تھے جب ان کی والدہ کا, کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا تھا, کافی ان کو اس کے اوپر تنقید بھی ان کے بیٹوں کے اوپر ہوئی تھی, تو اس بات کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہ باقی ساری چیزیں تھینک لیس چیزیں, میرے سیاست, اقتدار, دنیا, کوئی حیثیت نہیں ان کی. ماں, اوئے ہوئے ہوئے, میری ماں 32 سال کی تھیں جب فوت ہوئیں اور میں 4-5 سال کا تھا, اور مجھے اللہ اور رسول کے بعد اگر کوئی چیز مس کرتا ہوں, یعنی میں, یا کوئی چیز جس سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے, وہ میری ماں ہے. کوئی دن, کوئی غم, کوئی خوشی ایسی نہیں کہ جس میں میری ماں نہ ہو. اور اب بھی میں جب ان کی قبر پہ جاتا ہوں تو میں 2 مہینے کی ساری کاروائیاں لکھتا رہتا ہوں اور سناتا ہوں کہ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. اور مجھے لگتا ہے کہ میری ماں سن رہی ہے. جیسے جب میں چھوٹا ہوتا بول رہا ہوتا تھا تو کوئی درمیان میں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بولے, کوئی بھی. ماں کہتی تھی نہیں, میں نے اس کی بات سننی. تو اللہ ان کی مغفرت کرے, بخشش فرمائے. کلثوم نواز صاحبہ کو میں کبھی بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیگم کے حوالے سے نہیں جانتا. میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے ان کے چہرے پہ ماں نظر آتی تھی, اور ان کا چہرہ مجھے اس طرح لگتا ہے جس طرح وہ ماں, ایک ماں ہے, صرف ماں ہے. تو وہ, اور شمیم اختر صاحبہ مغفرت اور بخشش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ میں اگر نماز کے لیے کھڑا ہوتا, بہت ساروں میں ہے کہ نفل نماز ہے, نماز کے لیے الحمدللہ پہ پہنچا ہوتا, ایک کھڑکی کھلتی, میری ماں مجھے کہتی محمد, تو میں نماز و نفل توڑ کے کہتا جی میری ماں. باقی میاں محمد شریف کی جب فوت ہوئے تو تب کیوں نہیں آئے, حالانکہ بعد میں پتہ چلا برگیڈیئر نیاز صاحب کے ذریعے پاسپورٹس مل گئے تھے اور ان کو اجازت بھی مل گئی تھی. حسن اور حسین نواز پہ میں نے بھی تنقید کی تھی کہ والدہ آپ کی ڈیتھ ہے, آپ کو آنا چاہیے, اور انہوں نے کہا تھا اب بھی. لیکن یہ میں پھر ان پہ چھوڑتا ہوں, اس وقت میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. اللہ ان کی مغفرت کرے, بخشش فرمائے, درجات بلند کرے, اور خاندان کو صبر عطا کرے. انصار بھائی صاحب, یہ بات ٹھیک ہے, جب میاں نواز شریف صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف دونوں سعودی عرب میں تھے, وہ اپنے والد کی آخری رسومات میں شریک نہیں ہو سکے تھے. پھر جب کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا تو میاں نواز شریف جیل میں تھے, پیرول پہ وہ رہا ہوئے, ابھی بھی وہ باہر ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے ویسے میاں صاحب آئیں گے اس وقت میں؟ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو میاں صاحب ہیں ان کی پوری فیملی ہے جو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. جو انمول رشتہ ہے نا ماں کا, اس کا کوئی پیرالل ہو ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا, میں آپ کو بتاؤں. اور یہ یونیورسل بات ہے, صرف میری بات نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے, بھٹی صاحب کی نہیں ہے, یہ یونیورسل بات ہے. باقی یہ کہ جی آنے کی, کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ان کا آنا پاسبل نہ ہو. سر میں نے پہلی بات تو یہ کہ وہ نیکسٹ ابھی جو شروع ہونے والا ہفتہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں صاحب کی ہیئرنگ بھی ہے, تو کیا یہ موقع نہیں ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں, کیسز کو فیس کر لیتے ہیں, تو سر جو اشتہاری کا ٹیگ ان پہ لگا ہے وہ بھی ہٹ جائے, کیا پتا عدالتیں ریلیف دے دیں ان کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنا, میرا یہ اپنا انالیسز ہے کہ میرا نہیں خیال وہ آئیں گے, اور اس کی کچھ ریزنز ہیں. ڈیفینیٹلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ جتنا بھی جو ٹرائل ہوا, جتنا بھی ان کے خلاف جو بھی انویسٹیگیشن تھی, وہ فوکس تھی, وہ مطلب ہے کہ اس میں نیت صاف نہیں تھی, اس میں بہت سے سیریس لوپ ہولز تھے. مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کی پرسیکیوشن تھی. سو کیا وہ حالات بدل گئے ہیں پاکستان میں, وہ ریئلٹیز بدل گئی ہیں. یہاں پہ آئیں گے, ٹھیک ہے, کچھ دن تو یہاں پہ رہیں گے, وہ یہاں پہ ظاہر ہے, لیکن الٹیمیٹلی ان کو پھر جیل بھیج دیا جائے گا. وہ مریم نواز کا ٹویٹ بھی آ گیا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے میاں صاحب کو منع کر دیا ہے کہ وہ یہاں پہ نہ آئیں. جی جی, تو میرا خیال ہے کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ شاید اس ماحول میں نہیں آئیں گے. اب یہاں سے سلیم بخاری صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سر آج پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا. یہ سلیم بخاری صاحب اسٹیج پہ جتنی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی تھی, تو سر یہ سب کورس میں گایا کرتے تھے کہ عمران خان لاک ڈاؤن نہ کر کے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں. تو آج ان سب کو دیکھ کر کیا کہا جا سکتا ہے, یہ ان کی سیاست ہے, منافقت ہے, یا اپنے مفاد کو دیکھا انہوں نے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سوال کے ایک سوال نکالنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اس کا جواب دے پائیں کہ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب اس وقت غلط تھے یا اب غلط ہیں؟ سر میں اگر یہ سوال ساری کروں، دنیا ان سے کہہ رہی تھی کہ یہ کر لیں تو انہوں نے کہا میں نہیں کروں۔ اپوزیشن اس وقت غلط تھی، آج غلط ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو جوابا غزل ہو گیا نا، لیکن جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اصل میں رویہ اس کا دیکھنا ہوتا ہے جی۔ وہ جب اپنی مرضی ہو تو سن لیں، جب انہوں نے خود جلسہ کرنا ہو حافظ آباد میں تو کوئی کرونا نہیں ہے، جب ان کے وزیروں نے کرنا ہو جی بی میں کوئی کرونا نہیں ہے، جو ہی ان کے تیسرے جلسے چوتھے جلسے کی باری آئی ہے تو کرونا ایسا آ گیا ہے کہ یوں لگتا ہے اس ملک میں سوائے کرونا کے کچھ ہے ہی نہیں۔ جی۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرونا نہیں ہے، لیکن یہ اپلیکیشن ایک سی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی طرف دیکھیں تو کوئی قانون نہیں ہے اور دوسرے سے آپ توقع بھی رکھیں اور امپوز کرنے کی کوشش کریں، پھر وہی ہوا نا، اس پورے تماشے میں انہوں نے اپنی حکومت کی رٹ گوا لی نا۔ کدھر ہے حکومت کی رٹ جناب؟ بالکل۔ تو یہ نقصان ہوتے ہیں نا پھر۔ تو یہ پولیٹیکل وزڈم کی بات ہے۔ اگر وہ کٹی پر رہیں گے اپوزیشن کے ساتھ، ہاتھ ملانا نہیں گے، بات کرنا نہیں چاہیں گے، تو اس طرح کے واقعات ہوں گے اور یہ ان کی گورنمنٹ کی رٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ جی۔ یہ کوئی کمال نہیں دکھا رہے، وہ یہ نااہلی ہے۔ یہ بالکل میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا میں پی ڈی ایم کی۔ پی ڈی ایم نے بہت ظلم کیا، لوگوں کو ایکسپوز کیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جتنے ایکشن لیے عمران خان صاحب نے وہ سارے ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک سر۔ اپوزیشن نے غلطی کی ہے، اس کی غلطی کی اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن پہلے آپ یہ تو دیکھیں کہ جہاں انیکشن ہے وہاں کون ذمہ دار ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ پولرائزیشن پارس اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اپوزیشن اور حکومت وقت ایک دوسرے کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے۔ بالکل۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کٹی رہ کے اور اپوزیشن سے بات نہ کر کے، تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جمہوریت، یہ پھر جمہوریت نہیں ہے۔ اور آمروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ وہ سیاسی لیڈروں کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، وہی خان صاحب کر رہے ہیں۔ جو حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ اپوزیشن نے بھی کہا کہ اصلاحات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس حکومت کے ساتھ۔ بھٹی صاحب، سر یہ آج اب کی بات ہے، یہ پہلے کا سٹانس نہیں ہے، ہاں یہ بھی اب کی بات ہے، ٹھیک۔ اس لیے کہ یہ اب کی ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلے تو بات کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب تیار نہیں تھے۔ ٹھیک، تو سر اب اپوزیشن پہل کر لینا، کیا ہو جاتا ہے، سسٹم بہتر ہو جائے گا، کوئی بہتری کا راستہ نکل آئے گا۔ کوئی انا کی سیاست کیوں بنائی ہوئی ہے؟ سب اپنی اپنی انا کے اندر سر لگے ہوئے ہیں۔ بھٹی صاحب، سر یہ جو کرونا کی نفی کرنے والے لوگ آج جو ہمیں پی ڈی ایم کے جلسے میں نظر آئے ہیں، بھٹی صاحب کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پہلے جو 4 ماہ پہلے بیانات دے رہے تھے اس پہ پہلے ذرا معافی مانگ لیتے، بعد میں اپنی تقریریں کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا کی شرح کتنی ہے اس وقت؟ 6.5% سے 13%، خطرناک۔ اور 6.5% سے 13% اس وجہ سے ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے، کیپیبلٹیز کم ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ اس مرتبہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ یورپین وائرس ہے۔ پہلے جو ہم چائنا والا وہ تھا، اس مرتبہ یورپ سے جو زیادہ خطرناک ہے۔ اوپر سے سردیاں، انفلوئنزا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ حکومتی وسائل، عوامی وسائل اور صحت کا نظام ننگا ہو گیا ہے آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ میں نے 4 اسپتالوں میں فون کیا اسلام آباد میں، وہاں ایک بیڈ بھی نہیں ہے ابھی سے، اللہ معاف کرے۔ اور 22 سے 32 سال کی عمر کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس مرتبہ اس میں۔ وینٹیلیٹرز بھی نہیں ملیں گے، اللہ معاف کرے جس طرف حالات جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تعلیمی ادارے بند، شادیاں پابندی، شاپنگ مالز ایس او پیز، سمارٹ لاک ڈاؤن، دفعہ 44 جلسوں میں۔ اور پھر تیسری وجہ کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہر 6 جلسے میں جب بیٹھے، ہر 6 میں سے 5 کو کرونا لگ سکتا ہے۔ سیٹھ وقار سے ہمارے ارشد وحید چودھری تک کتنی ہلاکتیں ہو گئی ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ کیپٹن صفدر قاہرہ سے اور وہ آگے مراد علی شاہ تک کتنوں کو کرونا ہو چکا ہے، بہت سارے وہ ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ ظالم، بے حس، بے رحم اور منافق جو ایلیٹ ہے ہماری، کیا کہہ رہی ہے کرونا جلسوں میں نہیں پھیلتا، کیا کہہ رہی ہے کرونا کھلی جگہوں پر نہیں پھیلتا، کیا کہہ رہی ہے کرونا کا ڈراوا نہ دو، کیا کہہ رہی ہے کرونا کی بہانے بازی نہ کرو، کیا کہہ رہی ہے جلسے ہوں گے، کسی کی جرت ہے جو روک لے۔ یہ جو بے حس، بے رحم اور ظالم ہماری ایلیٹ ہے،
ان کا کیا منافقت کیا ہے؟ اپنے خاندان محفوظ جگہوں پہ. اچھا میں ایک سوال کر لوں جو سلیم بخاری صاحب نے بھی اٹھایا سر ٹھیک ہے میں اس طرف خراب ہے, میں حکومت کی بات کروں صرف ٹی وی اسکرینز پہ بیٹھ کر بول دینا, ٹویٹس داغ دینا, یہ کافی ہے؟ کدھر ہے حکومت کی رٹ سر؟ آپ تو ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں نا, اسی بخاری صاحب کی بات پہ میں آنے والا تھا, اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں. اپنے نہیں اچھا میں سمجھا پورا دن ہے, نہیں پورا دن نہیں, اچھا گھنٹے کا کم ہوتا ہے, اس میں کم ٹائم میں ہمیں زیادہ بات کرنی ہوتی ہے. اچھا پہلے ہم پورا دن نہیں کیا کرتے؟ نہیں پورا دن نہیں ہوتا تھا. اچھا اپنے خاندان محفوظ جگہوں پہ. زرداری صاحب عدالت میں نہیں آ سکتے, کیوں نہیں آ سکتے؟ کرونا لگ جائے گا. نواز شریف صاحب کا علاج ڈیلے ہو گیا ہے, کیوں ہو گیا ہے؟ کرونا ہو گیا ہے. اسمبلی اجلاس سینٹ اجلاس ملتوی ہو گئے ہیں, کیوں ہو گئے ہیں؟ کرونا کی وجہ سے. پی ایس ایل میچز جو ہیں وہ بنا تماشائیوں کے ہوں گے, کیوں ہوں گے؟ کرونا کی وجہ سے. میرے 5 دوستوں کو کرونا ہو گیا ہے, آپ احتیاط کریں. خواجہ آصف پی ای سی اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے. ہنا ربانی کھر چلی گئیں, شیری رحمان چلی گئیں, اور نور عالم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو رانا تنویر نے جلدی اجلاس ملتوی کیا. بے حس اور بے رحم حکمران طبقے کی منافقت دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ نون لیگ کی, اور وہاں وہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی. سمارٹ لاک ڈاؤن, مائکرو لاک ڈاؤن. اور یہ دونوں کہاں پہنچے ہوئے ان کی سیاستدان؟ پشاور جلسے کر رہے ہیں. اچھا منافقت اب کیا ہے؟ اپوزیشن جلسے نہ کرے, کرونا ہے, حکومت کرے گی. کیوں؟ حکومت خود جلسے بھی کرے گی, جلوس بھی نکالے گی, تقریبات بھی کرے گی, پریس کانفرنسیں بھی کرے گی, انڈر پاس کے افتتاح فیصل آباد بھی کرے گی. علی امین گنڈا پور صاحب وہ جی بی کا جو ایک حلقہ رہ گیا اس میں 3,500 بندے لے کے بیٹھے ہوں گے. وہ کہہ رہے ملتوی کر دیے ہم نے اپنے جلسے. نہیں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے تو یہ 21 تاریخ کا بھی کیا ہے. کل نہیں جلسے ملتوی کر دی, بہت اچھی بات ہے, یہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن فیصل آباد کیا کرنے گئے تھے؟ انڈر پاس کی 150-200 لوگ تھے اس میں. تو نہیں کیوں تھے؟ وہ کہتے ہیں جلسوں میں ہزاروں لوگ. کیوں ہیں؟ یہ جب آپ کی حکومت ایسی ہوگی کہ آپ نہ جلسہ روک سکتے ہیں, نہ جنازہ روک سکتے ہیں, آپ نہ جلسے میں ایس او پیز دے سکتے ہیں, نہ جنازے میں ایس او پیز دے سکتے ہیں, آپ نہ ادھر لوگوں کو روک سکتے ہیں, نہ ادھر لوگوں کو, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ایک تو جب آپ منافقت کرتے ہیں تو آپ کی رٹ کمزور ہو جاتی ہے, آپ کی حکومت, آپ کو قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے. اور جب قول و فعل میں تضاد آتا ہے تو پھر مذاق کرتے ہیں. اب 2,000 مرے ہیں کل امریکہ میں, 700 مرے ہیں اٹلی میں, 900 مرے ہیں سوئٹزرلینڈ میں, پرتگال میں. وہ کہتے ہیں مجال ہے کسی جو ماسک ناک سے نیچے ہٹا کے باہر نکلے. یہ ہوتی ہیں حکومتیں. رٹ حکومت کی, ریاست کی کدھر ہے وہ؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں. مالز کھلے ہوئے ہیں, شادی ہالز کھلے ہوئے ہیں, 300 لوگوں کے ساتھ آپ ایک گیدرنگ کر سکتے ہیں. بھائی صاحب 300 لوگ ہوں, 3,000 لوگ ہوں, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہاں دیکھیں, اس میں آپ کو بتاؤں کہ انیشلی جو گورنمنٹ کی پہلے فیز میں اسٹریٹجی تھی نا, میں اس کے حق میں ہوں کہ دیکھیں لوگوں کو بے روزگار مت کریں, آپ ہر چیز مت بند کریں. جن ممالک نے 100% لاک ڈاؤن کیا, جہاں یہ جو بھی بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ بھی ان کو انڈورس کر رہی تھی کہ ماسک پہننے بغیر آپ باہر نہیں نکل سکتے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود مجھے بتائیں وہاں پہ ڈیتھ ریٹ کیا ہے, کووڈ پیشنٹس کتنے زیادہ ہیں, یہ سب کچھ. اچھا جلسوں کی تو ہمیں بات نظر آ رہی ہے, تو یہ جو سبزی منڈیاں ہیں, اور جو کہ میں کہتا ہوں بالکل بند نہیں ہونی چاہیے, ہمارا کاروبار چلنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ نتھنگ از سرٹن اباؤٹ کووڈ-19 ایز آف ناؤ. ابھی تک کسی کو کچھ پتا نہیں یہ کیسے پھیلتا ہے. سر ایک نیریٹو تو لے لینا, حکومت کے روٹ کاز کو ختم کرنا ہے. حکومت گنجائش ہم نے رکھنی ہے, تو پھر آپ اپوزیشن کو نہیں کہیں کہ جلسے مت کرو. نہیں دیکھیں یہ دونوں سائڈز ڈیفینیٹلی سیاست تو ہے نا, سیاست تو کرنی ہے. انہوں نے مجھے بتائیں کہ کووڈ کے لیے اپوزیشن 6 مہینے کے لیے, اور یہ تو 6 مہینے چلے گا جب تک سردیاں ختم نہیں ہوتی, 6-7 مہینے, کم از کم 7 مہینے. تو آپ کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم اپنے جلسے جلوس اور موومنٹ جو گورنمنٹ کو الٹنے کے لیے وہ چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے, یہ. اور دوسری سائڈ پہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو سارا زور ہے نا کہ سب کچھ بند کر دیں سب کچھ, پہلے بھی اتنا یہ زور نہیں تھا, اب بہت زیادہ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے پی ڈی ایم اس لحاظ سے جلد سے رک جائیں گے, اور وہ جو موومنٹ ہے اگینسٹ گورنمنٹ وہ ختم ہو جائے گی. سو سیاست دونوں سائڈز کے اوپر ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں میں ایک اور بات کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. فرض کریں ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہے یا کوئی منگنی ہے یا کسی کا نکاح ہے,
وہاں پہ تو جو مہمان آئیں گے ان کے لیے پروٹوکول ہو گیا کہ جی نہیں ماسک نہیں، کورونا ٹیسٹ کروا کے اگر آپ پازیٹیو ہیں، اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آئیں گے جلسے جلوسوں میں. یہ سر 6 لاکھ ماسک نولی کہہ رہی تھی کہ ہم نے وہ ووٹ کو عزت دو والے بنوائے ہیں، آپ نظر آ رہے تھے وہ 12 بنوا لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں، لیکن میرا دیکھیں اصل جو مقصد میں یہ کہتا ہوں کورونا کی طرف میں کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے، اور بالکل عمران خان نے شروع میں یہ کہا ہے حکمت عملی والی کوئی بات میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارے یہاں اگر کم ہوا، یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہمارے یہاں کورونا کم ہوا تھا. میں عمران خان صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ پوری قوم کو کورونا از اے تھریٹ، ڈیفینیٹلی ہے تھریٹ. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کروائیں، ایک دعا کا دن منائیں، آپ کریں، اناؤنس کریں، پوری قوم دعا کرے اور لیڈ اس طرح سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جان چھوڑ. نہ ہماری میڈیکل فیسلٹیز ہیں کہ آپ کوپ اپ کر سکیں کس طرح. ایک بات، انصار بھائی صاحب کی ایک بات، یعنی سبزی منڈیاں کھولیں، مت بند کریں، بالکل نہ بند کریں. سستے بازار کھولیں، مت بند کریں. کاروبار لوگوں کے بند نہ کریں، نہ بند کریں. مزدوریاں کھولیں، نہ بند کریں. لیکن یہ جلسے 2 مہینے چلے بند کر دیں. 2 مہینوں کے لیے اقتدار کے لیے ترسی ہوئی یہ جو 30 کروڑ کی ساری ایلیٹ کلاس ہے، اس کو کہیں صرف 2 مہینے رک جائیں. شادیوں میں بھی ایس او پیز ہونے چاہیے. حکومت کو اسی 2 مہینے بعد آ کے گرا دیں. یہ جو عمران خان صاحب کی یہ جو پالیسی تھی نا کہ جی روزگار لوگوں کا ختم مت کریں، یہ تو اچھی بات ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ بیسٹ پالیسی تھی. ٹھیک ہے. ہم مقابلہ میں آپ کو گھروں میں بٹھا کے پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی یہاں پہ، نہ روزگار ہوگا، اوپر سے بیماری، اور پھر بھی نہیں لوگ رکتے. میرا تعلق چونکہ مری سے، آپ لوگ تو شہر کے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کوئی ایک شخص، میں نے گرمیاں وہاں گزاری، کوئی ایک شخص جو ہے نا وہ فالو نہیں کرتا، کسی بھی قسم کا ایسا بھی نہیں کرتا رہا. نہیں لوگ رو رہے ہیں، لوگ ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نام پہ حکومت کو کہیں ہمارے کاروبار بند نہ کرے. لیکن یہ جو فضول خرچیاں ہیں، فضول خرچی جب گھر پہ مشکل وقت آتا ہے کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ بات طور پہ فضول خرچی بند کر دیتے ہیں، ایکسٹرا خرچے، یہ ایکسٹرا جلسے اصولی بات یہ ہوتی ہے. بالکل. سلیم بھائی صاحب، اگر یہ اپوزیشن کوئی کچھ ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیتی ہے، ڈیلے کر دیتی ہے اپنے جلسوں کو، تو کوئی قیامت آ جائے گی سر؟ اگر کر دیں گے تو اچھی بات ہی ہو جائے گی نا. اور ذاتی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، یہ جو گیدرنگز ہیں مکمل ان کو بند ہونا چاہیے سر؟ یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے منسٹروں کی جو مشیر ہیں ان کی اور سپوکس پرسنوں کی ٹویٹیں چلنی ہے نا، تنزیہ، تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. جی اگر پرائم منسٹر صاحب سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ انہیں آفر کریں، ان کو بلا لیں، انہیں یہ نہ کہیں بند کر دو جلسے. اس طرح حکم کوئی نہیں مانتا ہوتا، کبھی بھی نہیں مانا کسی نے. جی آپ ان سے کہیے کہ جی میں اجلاس بلا رہا ہوں، آپ اس کے اندر شرکت کریں. یہی طریقہ. اگر وہ نہ کریں گے خود پبلک ان کے خلاف ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کہیں کہ میں تو گل ہی نہیں کرنی، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ. اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو، یہ سیاست صرف جلسوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کا ریفارم ایجنڈا تھا آپ اس کے اوپر بات کریں، کشمیر کا ایشو ہے آپ اس کے اوپر بات کریں. پارلیمنٹ کو آپ کہتے تھے ہم سپریم بنائیں گے، کدھر ہے سپریم پارلیمنٹ؟ مجھے جلدی سے یاد کر کے بتائیے، میرے دونوں ساتھی بیٹھے ہیں ساتھ، کون سا بڑا فیصلہ ہوا ہے پارلیمنٹ میں؟ جی کوئی بھی نہیں. مرضی کا بل تو پاس ہو جاتا ہے، آرڈیننس بھی لگ جاتے ہیں سارے. کوئی ایک ڈیبیٹ مجھے بتائیں کسی ایشو کے اوپر ہوئی ہو پارلیمنٹ میں؟ نہیں ہوئی سر. اور وہ بھی اسی صورت میں ہوگی اگر آپ سپیکنگ ٹرمز پر ہوں گے. بات کر اگر آپ کٹی رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور 2 سال بخاری صاحب، میں نے یہی آپ سے وہ پہلے بھی سوال کیا تھا کہ آپ کے خیال میں کس کو ان کو بٹھانا چاہیے؟ دیکھیں نا، اب تو نہ اپوزیشن سیدھے منہ بات کرنے پہ تیار ہے، نہ حکومت تیار ہے. تو آپ کے خیال میں کون ان کو بٹھا سکتا ہے؟ کون یہ فرض اپنا پورا کر لے سر سسٹم کو کی بہتری کے لیے؟ اب آپ چاہ رہی ہیں کہ میرے منہ سے لکھنے وہ الفاظ. سر پلیز بات کیجئے نا. کے فیوچر کے بارے میں جی ایچ کیو میں اجلاس ہو سکتا ہے، میں کہہ دیتا ہوں نا. اگر جی ایچ کیو میں اجلاس ہو سکتا ہے نیشنل انٹیگریٹی پر، قومی سلامتی پر، جی پی کے گلگت بلتستان کے فیوچر پر، تو ایک ایسا ہی اجلاس کیوں نہیں ہو سکتا جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لے آئے؟ جی باقی ہر چیز جو ہے اس کے لیے کوئی سارے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیروں پر. اس پر کون سی آفت آئی ہوئی ہے جو نہیں کھڑے ہو رہے؟ ٹھیک. بھٹی صاحب یہ جو کہیے نا چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ بلائیں اجلاس جی ایچ کیو میں. جی وائبل نظر آتی ہے جو بات سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ ایبسلیوٹلی نہیں. دیکھیے وزیر اعظم جو ان کا یہ پوائنٹ ہے نا کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، وزیر اعظم تحریک انصاف نہیں ہے یا چیئرمین تحریک انصاف نہیں ہے. وزیر اعظم کو بڑا دل کرنا چاہیے.
वजीर आजम को बड़ा दिल करना चाहिए. GHQ में I agree with you. I agree with you. हो सकता है कि आर्मी चीफ इन हालात में आप कहें कि आइन की कोई गुंजाइश नहीं देता, कानून कोई गुंजाइश नहीं देता, वो इसमें ब्रिज बन सकते हैं कि पकड़ के बिठा दें, ब्रिज बन सकते हैं, लेकिन वो जो डायरेक्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा दिल करना चाहिए. मत दें NRO, मत किसी को स्पेयर करें. लेकिन अगर मैं अंसार अब्बासी साहब से मेरे 101 इख्तलाफात है, मैं बुलाता हूं अंसार साहब ये हमारे इदारे का मसला है, आए आप और मैं मिलके बैठे. नहीं आते तो एक्सपोज हो जाएंगे ना. आएंगे तो हम उस पे बात करेंगे, बाकी कहेंगे हम इख्तलाफ करते रहेंगे तो वो करते रहें. दूसरी बात, पहली मर्तबा ये इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है, पहली मर्तबा काबीना के इजलास, हर फैसला काबीना में हुआ है. पहली दफा, ये पहली दफा है कि हर मंगल को काबीना होती है. हमें गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे मैं और बुखारी साहब एक पेज पे हैं, महंगाई पे एक पेज पे हैं, इदारों की बाकी वादों दावों नारों पे. पिछली मर्तबा काबीना के इजलास 6-6 महीने कोई नहीं होता था. पहली दफा हर मंगल को. दूसरी बात, हर फैसला. तीसरी बात, अभी नंदन की रिहाई हो पार्लियामेंट में, CPAC पे या डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, फैटफ हो पार्लियामेंट में, और वो जो कश्मीर पर मुश्तरका करारदाद हो पार्लियामेंट में. तो पार्लियामेंट अभी उतनी नहीं कोई हवा लगी जितना करना चाहिए, लेकिन हर फैसला इस हुकूमत ने काबीना में किया है. ये इसको क्रेडिट जाता है. और ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग भी कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात. छोटी सी बात, अभी आप मिल बैठने की बात कर रहे थे, पता है अपोजिशन क्या कंप्लेन करती है? वो कहती है जिस तरह की ये ज़बानें इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इनके रवैये हैं ना, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे. जो सुबह शाम इन्होंने चोर डाकू और NRO नहीं दूंगा और ये चीजें लगाई हैं, इनको अपने कुछ रवैयों पे भी नजरसानी करने की जरूरत नहीं है. भाई मुल्क को कौम के लिए कर लें, उसके बाद कर लीजिएगा ये सारी चीजें. सर, जब आप उसको कहें कि ये बीमारी है, ये कोविड-18 है, इसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, इसका नाम लेना, और ये जादूगरनी है, ये बेगैरत है. शुरू किसने किया? दोनों तरफ. मैं फिर कह रहा हूं ये ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पे है जी, ये तो है. लेकिन ये नहीं कि मासूम. अपोजिशन का तो मैं कहता हूं कि कमाल है. जाली असेंबलियां हैं, असेंबलियों में बैठे हुए हैं, धांधली हुई है. कोई ना वो धांधली कमेटी का आज तक कोई अपने इजलास सुना है? सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कोई गए हैं? और वो कह रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात करें, रोंदू कह रहे नहीं, हमने नहीं करनी. इसी तरह नैब पे उन्होंने कहा क्या तरमीम, कहते हैं हमने भुगत लिया, अब तुम भुगतो, हम नैब पे नहीं करेंगे. अच्छा, मईशत CPAC, कोई इनके पास मुतबादल प्लान कोई नहीं. कश्मीर से गद्दारी की आपने क्या करना था अगर आप होते तो? इस तरह अगर नरेंद्र मोदी कर देता, मुस्लिम लीग की हुकूमत होती, फर्ज करें तो क्या कर लेते? ठीक है, कोई मुतबादल प्लान नहीं. ये जो अभी हमने गुफ्तगू की है ना, इसमें रिफॉर्म्स की भी अभी सलीम बुखारी साहब ने भी बात की. अंसार भाई साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, क्योंकि जितनी बार मैं देखा आप शो में आए ना मेरे, आपने बड़ा फोर्सफुली कहा कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए. वजीर आजम ने दावत दे दी है, लेकिन इस पे भी कोई बैठने को तैयार नहीं है. इसका जवाब ब्रेक के बाद दीजिएगा. ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा. भाई साहब, जो वज़ीर आज़म ने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की है, सर आपको पता है ना हमारे वज़ीर आज़म बहुत कम पेशकश और दावत देते हैं, तो आप नहीं समझते कि अपोजिशन को इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए? देखें, उसके साथ ही फिर वो NRO की बात भी कर देते हैं. कल उन्होंने दोबारा वैसे दूसरे दिन NRO ट्वीट में फिर NRO की बात कर देते हैं. देखें, मेरा ख्याल है कि किसी एक सेक्टर के रिफॉर्म्स का वक्त अब गुजर चुका है. अगर आपने अपोजिशन के साथ बात करनी है, ग्रैंड डायलॉग इज़ द ओनली ऑप्शन मेरी नज़र में. और मैं बुहारी साहब की बात से इस लिहाज से डिफर करूंगा कि GHQ में मीटिंग हो, लेकिन अगर कोई डायलॉग करवा सकता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट करवा सकती है. इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता अपोजिशन से भी है, होता है. उनका राब्ता गवर्नमेंट के साथ तो ज़ाहिर एक ताल्लुक भी है और सब कुछ है. उनका ताल्लुक जुडिशरी से भी होता है, जाहिर है. मेरा ख्याल है कि उनको बिहाइंड द सीन अपना इन्फ्लुएंस तमाम जितने भी जो एक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बातचीत करके, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामेंट में मैं असेंबली की बात नहीं कर रहा, कमेटी रूम में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे हों, अपोजिशन के भी जितने भी मेन लीडर्स हैं ये भी हों, चीफ जस्टिस भी हों. बिकॉज देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि जो दुरुस्तगी है ना, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की दुरुस्तगी काफ़ी नहीं होगी. हमें जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस की नाकामी और जो इनएफिशिएंसीज और उनकी जो इन एक्शंस हैं उनको भी ठीक करना है ना, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जिसमें एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट भी शामिल है, और जिसमें रिफॉर्म्स ग्रेटर एजेंडे के ऊपर बात हो सकती है.
वैसे अपोजिशन सिर्फ इस बहाने से नहीं आएगी कि अभी आपने मुख्तदर हलकों का नाम लिया तो मुझे याद आया कि पिछले प्रोग्राम में भी आप बात कर रहे थे ना कि अपोजिशन और मुख्तदर हलकों के दरमियान आपस में राब्ते हुए हैं, तो भाई साहब वो राब्ते कहाँ तक पहुंचे, कोई मजीद डेवलपमेंट हुई है, बात आगे बढ़ी है? मेरा नहीं ख्याल कि एक प्रपोजल था जरदारी साहब का कि जी आप नो कॉन्फिडेंस लेके आ जाएं पहले बुज़दार साहब को, लेकिन वो इसलिए नहीं मान रहे कि जी इवन इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो भी जाए तो नो कॉन्फिडेंस इसलिए मुश्किल होती है जब आपके पास क्लियर कट मेजॉरिटी ना हो, इसलिए कि जो हुकूमत होती है उसके पास मसल होता है, तो आप 10-15 MNAs और MPs को रोक देंगे तो वो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपकी कामयाब हो ही नहीं सकती। के साथ मुलाकातें आज तक कुछ बढ़ी आगे, कोई जवाब आया, कोई आपने कहा था बर्फ पिघल रही है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं मैंने ये नहीं कहा, अल्लाह करे, मैं कह रहा हूँ पिघल जाए, शुरू तो हुआ था ना कुछ उन्होंने कहा हमारे करीबी लोगों से, अल्लाह करे पिघले, लेकिन दैट शुडंट बी इन फेवर ऑफ कि जी कोई एक पार्टी या पार्टी लीडर्स के फायदे हो जाएं, बेशक वो PMLN हो या पीस पार्टी या कोई भी हो। ग्रेटर ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, अगर मकसद ये हो तो ये सब कुछ होना चाहिए, किसी के लिए पर्सनल कुछ नहीं होना चाहिए। राइट। सलीम बुखारी साहब, चूंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हुई है, वजीर आजम ने उस पर दावत दे दी है, सर आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन को भी इस पे आगे बढ़ना चाहिए, और जो तजावीज़ वजीर आजम की तरफ से दी गई हैं, ओपन सेनेट इलेक्शन की है और इलेक्ट्रॉनिक वो वोटिंग की है, सर ये पाकिस्तान में काबिल अमल हो सकती है? अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल ये है कि उनको दावत देने के बाद जब वो कहेंगे कि हाँ हम बातचीत करना चाहते हैं, तो फिर वो कहेंगे कि ये फलां 3 ब्यूरोक्रेट्स बैठ जाएं, ये 2 उनके मशीर बैठ जाएं और 1 वजीर बैठ जाएं, तो ये डायलॉग तो होने वाला नहीं है। डायलॉग अगर नेशनल रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है जी, तो फिर आपको प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद बैठना पड़ेगा होस्ट करने के लिए उस मीटिंग को जिसमें रिफॉर्म्स की बात होगी। ये नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूं, इस पर वो आते ही नहीं है। वो जो NRO की जो तकरार उन्होंने शुरू की हुई है जी, बबांगे दोहल कहा अपोजिशन के हर बंदे ने कि बताइए किबला किसने मांगा आपसे, कब मांगा, मुझे बताइए, कोई नाम दिया उन्होंने, कोई वाकया बताया उन्होंने? जो लेटेस्ट NRO की तकरार है वो ये थी कि जो नायक साहब के नोट्स थे जिसके ऊपर वो अमेंडमेंट्स चाहते थे अपने इसमें नैब के कानून में, उसको लहरा लहरा के कह रहे हैं कि ये NRO है, ये NRO है। नॉर्मली उस तरह के नोट्स और उस तरह की मीटिंग के मिनट्स या कोई बात बाहर आती नहीं है पार्लिमानी रवायत में। जब आप इस तरह से करेंगे डायलॉग के हवाले से अप्रोच, तो ये नहीं होगा। ये बड़ा मसला है। प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या मतलब है, क्या चीज रोके हुए है कि वो आए नेशनल टेलीविजन पे खिताब करें, कौम से कहें कि मैं अपोजिशन को दावत दे रहा हूं, फलां तारीख को आए, मैं खुद बैठूंगा वहां और बैठ के हम करते हैं, आप करा के दिखा लीजिए अगर वो इस पर राजी हो जाए। राइट। ये तो उनकी अना का मसला है, ये तो उनके लिए जिंदगी मौत का मसला है, वो कभी नहीं करेंगे ये। आपके ख्याल से वैसे अब दावत तो दे दी, आपने कहा नहीं करेंगे, लेकिन क्या ऐसे इकदामात हुकूमत की तरफ से अमली तौर पे हो सकते हैं कि ये कानून साजी का और मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाए? दावत दे दी है, क्या ये ब्रिज बन सकती है अभी नहीं, थोड़े अरसे के बाद हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान? सर एब्सोल्युटली, अगर इस हुकूमत ने कायम रहना है, ये जमहूरियत की बसात चलती रहनी है, तो डायलॉग तो इन दोनों को करना पड़ेगा। ये मुफाद सिर्फ हुकूमत के मुफाद में नहीं है, ये अपोजिशन के भी मुफाद में है कि वो बैठ के डायलॉग करें और जो नेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर एक हतमी इत्तेफाक राय पैदा करें, वरना ये दोनों फ्लॉप हैं। आप ये याद रखिए, सब फ्लॉप, नॉट ओनली इमरान खान लॉस कि अगर उनकी हुकूमत बीच रास्ते में चली जाती है तो सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, अपोजिशन वाले भी पहले भी अपनी बसात समेट के घर जाएंगे और ड्राइंग रूम में तमाम स्टेक होल्डर्स का नुकसान नहीं, नुकसान भी तमाम स्टेक होल्डर्स का होगा, नुकसान भी तमाम स्टेक होल्डर्स। सर, ये जो अपोजिशन की तहरीक है, इसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? क्या हुकूमत को गिराने में कामयाब होंगे या शर्मिंदगी होगी भट्टी साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा हुकूमत खुद है, उनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस है, और अगर उन्होंने कोई जिस तरह वो एक छोटे से मसले को एक बड़ा मसला बनाकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, कोई अनहोनी ना कर दे, वरना कोई नहीं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनका नजरिया एक नहीं है, PDM का बयानिया एक नहीं है, मंजिल एक नहीं है, दुश्मन एक है इमरान खान, लेकिन बाकी नहीं। 2 महीने में 2 मिसाक तब्दील हो चुकी हैं। पाकिस्तान पे नहीं, कोई भी नहीं। इनकलाब आ जाएगा, मजामती दौर को शुरू हो गया है, सिविलियन बालादस्ती होगी, ये वोट को इज्जत मिलेगी नहीं। अगर ये वोट को इज्जत वाले होते तो ये सारे बैठ के कहते भाई यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन 2 महीने बाद पिशावर से शुरू करेंगे, कोई नहीं जाती, हमने चलो इसको 2 महीने दे दिए आपकी मोहब्बत में, ये नहीं है।
یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام ہے، سمپل اور سادہ اور آسان لفظوں میں. فیس سیونگ کیا ہوگی اور دوسری بات ہے کہ ابھی تو کووڈ بھی ہے، دوسری گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں لگے رہیں گے فیس کیا، سارے جلسے ہو گئے، ایکسکیوز ماسک پہن لیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کس کا کون سا چہرہ ہے، بس یہ کر لیں گے. اچھا دوسری بات ہے کہ جعلی اسمبلیاں میں نے کہا تھا نا، اسمبلی ان پہ کوئی اتفاق ہوا کہ اسمبلیوں سے نکلنا ہے؟ نہیں. صدارتی الیکشن ہار ناکام، چیئرمین سینٹ عدم اعتماد ناکام، مولانا مارچ دھرنا ناکام، 4 APCs ناکام، GB الیکشن ناکام. تو یہ اللہ کے فضل سے ہر چیز میں ناکام ہے اور یہ آگے بھی ناکام ہوں گے. اور یہ اس وقت ہر پارٹی، یہ میں بتا رہا ہوں بڑی خبر آپ، یعنی میں فرسٹ ہینڈ دے رہا ہوں، ہر پارٹی لگی ہوئی ہے بیک ڈور پہ، اپنے اپنے کام، اپنی اپنی منزلیں، اپنی اپنی چیزیں، اپنے اپنے کیسز، اپنا اپنا سارا کچھ سب کچھ. 1-2 سوسائڈر ہیں، وہ آپ بھی جانتی میں بھی جانتی، نام لینا چھوڑ دیں. وہ جو ہیں وہ اس وقت خودکش جیکٹیں پہن کے پھر رہے ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے، بات یہ ہے کہ عمران خان حکومت وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو بڑا دل کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، کسی چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. وہ کہیں کہ صرف ان چیزوں پہ، پاکستان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. تو اس لیے اس وقت پاکستان میں معیشت کے، گورننس پرفارمنس کے، مہنگائی کے، عام لوگوں کے مسائل ہیں، ان کے لیے ان کی مشکلیں آسان نہ کریں. ٹھیک ہے. عباسی صاحب، یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنوری تک مریم ہوں، بلاول بھٹو ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، یہ حکومت کو گھر بھیج سکیں گے یا صرف یہ ٹائم پاس ہی ہو رہا ہے؟ اور یہ فیس سیونگ کیا ہو سکتی ہے اس وقت میں ان کے لیے؟ دیکھیں، جلسے جلوسوں سے تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جاتی ہے، کبھی بھی نہیں گئی. لانگ مارچ سے بھی نہیں جا سکتی، لانگ مارچ سے بھی کبھی بھی نہیں گئی. ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب بھی نہیں بھیج سکے. حالانکہ پرفارمنس سے روک رہے ہیں اس حکومت کو؟ دیکھیں حکومت فیل اگر ہو بھی نا، سوری اپوزیشن اپنے جو بھی ان کا موومنٹ ہے اس میں فیل ہوتی بھی ہے نا، ایک بات جو سمجھنے کی ہے، جو بھٹی صاحب نے بھی کی، المیہ یہ ہے پاکستان کا کہ اگر اپوزیشن فیل ہو رہی ہے اپنا اس مقصد کے لیے، گورنمنٹ بھی فیل ہو رہی ہے. گورنمنٹ اپنے ساتھ، جتنی بڑی حکومت اپنی دشمن خود ہے نا، ایسی میں نے اپنی دشمن کوئی گورنمنٹ اپنے پورے کیریئر میں نہیں دیکھی. میں آپ کو بتاؤں اتنی زیادہ دشمنی، وہ جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس حد تک ضد، آپ کی ایگو اتنی بڑی آپ نے کر لی کہ آپ کسی بھی صورت میں آپ کہتے ہیں کہ کرائسس سی سچویشن ہے اور اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے، اور وہ آپ کو بار بار شروع میں آفر کرتے رہے اور آپ نے کہا کہ چور اچکے ڈاکو چور، اور NRO نہیں. بھائی کس نے کہا NRO؟ آپ مت دیں. لیکن المیہ وہی ہے کہ حکومت، اپوزیشن اگر ناکام ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو مجھے نہیں پتا کیسے کامیاب ہوگی، گورنمنٹ بھی ناکام ہو رہی ہے. اطلاعات آپ کی کیا ہیں، یا آپ کے پاس خبر کیا ہے، یا تجزیہ کیا ہے کہ جو سیاسی پارا اس وقت ہر طرف سے بڑے ایکسٹریم پہ پہنچا ہوا ہے، یہ ایز اٹ از رہے گا یا پھر کچھ نیچے آ سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو ایک بہت بنیادی ذمہ داری ہے نا، جو حکومت چونکہ ادا نہیں کر رہی اپنی بنیادی ذمہ داری، ان دا ایبسنس آف گورنمنٹ، ان حالات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بیک گراؤنڈ میں، چونکہ یہ جو ساری بات ابھی کر رہے تھے نا بھٹی صاحب، یہ جو کہہ رہے تھے کہ سارے رابطے میں، تو کس کے ساتھ رابطے میں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. سو اسٹیبلشمنٹ ہیز اے رول ٹو پلے. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ میں رہ کے وہ کس چیز کا انتظار کریے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. دیکھیں ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں. اگلے پروگرام میں پوچھ کے بتاؤں، پوچھ لیجیے گا اور وعدہ کریں بتائیں گے آپ یہ بات کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. سلیم بخاری صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیں. سر یہ اس وقت ہر کوئی آگ کا گولا بنا بیٹھا ہوا ہے، سر اس مشکل سے کیسے نکل سکتے ہیں تاکہ ان ایشو سے ذرا آگے بھی بات ہو جائے؟ جب بھی اس قسم کی کرائسس سچویشن آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، 72 سال کی تاریخ میں محیط ہے. اور اگر آپ میں اجازت دیں مجھے، انصار عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اوریجنل جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے پریمبل کے آرٹیکل 3 میں لکھا ہوا تھا کہ مسلح افواج جو ہے پاکستان کی، وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں اور جو نیشنل باؤنڈریز ہیں ان کی محافظ ہے. تو کانسٹیٹیوشنل رول تو موجود ہے، اس کو نیگیٹولی پلے کرنے کی بجائے کہ آئیں آپ اقتدار پہ قبضہ کر لیں. میرے خیال سے دونوں ہی سائیڈز میں بیلنس لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہیز اے رول ٹو پلے. اس لیے کہ جب حکومت سے پوچھو آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں
وہ چھتری اوڑھ لیتے ہیں اوپر کے جناب پاکستان کی مسلح افواج ہمارے ساتھ ہیں جی. اور ہر بات میں وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی میں پریس کانفرنس ریکال کرنا نہیں چاہتا, انہوں نے کوئی 55 سیکٹرز ہمیں ایسے بتائے تھے جس کے پیچھے وردی ہے, جس کے پیچھے فوج ہے. ٹھیک ہے سر, حکومت کے پیچھے, سر مجھے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو بھٹی صاحب ہے نا, یہ لگتا ہے یہ آپ سے ایگری نہیں کر رہے. میں نے کلوز کرنا ہے شو, لگتا ہے آپ ایگری کر رہے ہیں سلیم بخاری صاحب سے؟ بھٹی صاحب مجھ سے ایگری کرتے ہیں. یہ دیکھو آخری لمحوں پہ مجھے آپ نے کیوں, اگر آپ کہتی ہیں آپ کی مرضی کے مطابق میں بخاری صاحب سے مجھے آپ کے ایکسپریشن سے لگ رہا تھا جیسے آپ خوش نہیں ہو رہے ایسی باتوں سے, آپ ایگری نہیں کر رہے. نہیں کر رہے تو بتا دیں, کرتے ہیں تو بتا دیں. میں چہرے پہ استاد مکرم کی گفتگو سن کے چہرے بڑے غور سے سن رہا تھا, آپ نے اس کو اگر ڈس ایگری میں لے چلیں آپ ایگری کرتے ہیں, اس کا مطلب اچھی بات ہے. ارشاد بھٹی صاحب, انصار عباسی صاحب اور سلیم بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.